اور یا کیا یہ لمحاتی خوشیاں اور دائمی یا ابدی خوشیوں میں فرق ہوتا ہے؟ اور کیا ہر خوشی کا دوسرا کنارہ غم سے جا کے ملتا ہے؟ کیا اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ یہ بڑی آپ نے علمی اور ادبی سی گفتگو چھیڑ دی ہے کہ لمحاتی خوشیاں اور ابدی خوشیاں. دیکھیں لمحوں کی خوشیاں بھی صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اندر سے خوش ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسم کا تعلق آپ کے اندر کے موسم سے ہوتا ہے. آپ کا اندر جو موسم چل رہا ہوتا ہے تو باہر بھی آپ کو وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. بارش کو اب کچھ لوگ ہیں کہ وہ بارش کو جب میں پڑھتی ہوں اکثر جگہوں پہ یا سنتی ہوں تو وہ کہتے ہیں او کتنا خراب موسم ہے. اور جو خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں جو کہ اندر سے فطرت سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ آج کتنا حسین موسم ہے. پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں وہ مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ مختلف انداز سے اس کو محسوس کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بادل یا دھنک, تو جو شخص اندر سے خوش ہوتا ہے وہی دھنک کو دیکھتا ہے نا. اور اگر کوئی اندر سے مغموم ہوگا تو اس لیے میرے تو خیال میں وقتی اور دائمی خوشیاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر انسان اندر سے خوش ہوگا, روحانی طور پہ خوش ہوگا, تو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی محسوس کر سکے گا. وہ لوگوں کی خوشیوں پہ بھی خوش ہوگا, لوگوں کی کامیابیوں پہ بھی خوش ہوگا, اپنے نزدیک رہنے والوں کی, دور رہنے والوں کی. اور جو شخص خود خوشی سے محروم ہوگا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی محسوس نہیں کر سکتا. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دوسروں کی خوشیوں کی راستے میں بھی کوئی نہ کوئی مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی خوشی میں شریک ہوں, ان کو مبارک دیں, ان کی خوشی میں خوش ہوں, وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جا کے نقص نکالتے ہیں, کوئی کیڑا نکالتے ہیں, ان کو ان کی خوشی کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے تو خیال میں جو ہے خوشی جو ہے دائمی اور جو وقتی ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرنے کی جو ہے ایک صلاحیت ہوتی ہے. وہ حضرت واصف علی واصف کا قول یاد آ گیا ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. اس کا مطلب خوشی حالات سے نہیں نظریات سے ہوتی ہے یا خیالات سے ہوتی ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ ہاں جی, واصف علی واصف صاحب شاید ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی گہری باتیں بہت آسانی سے کر دی ہیں اور جس کا ڈائریکٹ تعلق روحانیت کے ساتھ ہے. اب خوشی جو ہے جو انہوں نے بیان کی ہے 100% میں اس کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ آپ کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے کیا حالات چل رہے ہیں, کیا حالات نہیں چل رہے ہیں. آپ اگر اپنے رب کے ساتھ راضی ہیں, آپ اس کی رضا پہ راضی ہیں, جو آپ کو دے رہا ہے اس پہ راضی ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایک اطمینان, آپ کے اندر ایک تسکین, آپ کے اندر ایک جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ کے اندر ایک اضطراب نہیں ہوتا ہے. اور یہ چیزیں آرام سے نہیں آتی ہیں, آسانی سے نہیں آتی ہیں. اس کے لیے آپ کو بڑا جتن کرنا پڑتا ہے. آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ سونے کو سونا بننے کے لیے بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے, ہیرے کو ہیرا بننے کے لیے بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو میرے تو خیال میں ایک شخص جتنی مشکلات سے گزرتا ہے, جتنی اس کی زندگی میں تگ و دو ہوتی ہے, اتنا ہی وہ جو ہے آہستہ آہستہ خوشی کے مفہوم سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک جو ہے نا جس کو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج کہتے ہیں وہ آتی ہے, جب انسان ارد گرد کے حالات سے بالکل پریشان نہیں ہوتا بلکہ وہ اس میں راضی ہو جاتا ہے کہ جو رب کی رضا ہے اس کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں شاید یہ بہت جلدی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں. ایک عام شخص کو یہاں تک پہنچنے میں کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور بہت آہستہ آہستہ جا کے, بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ سائنس تو جو بات کہہ دیتی ہے ہم اس پہ بالکل فوری طور پہ وہ یقین کر لیتے ہیں, ہم اس